تو ویورس، تو میر صاحب سے باتیں کرنے میں بہت بڑا مزہ آ رہا ہے، اور جو ہے پاکستان کی سیاست، بلوچستان کی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین تجزیہ کر رہا ہے، بڑی جو ہے وہ معلومات بھی دے رہا ہے۔ تو کچھ اور بھی سوالات کرتے ہیں میر صاحب سے، باتیں کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میر صاحب، یہ جو ہے جی ابھی سردار اختر جان مینگل صاحب کا جو یہ جلسہ تھا یہ لکپاس پہ، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس نے کچھ حاصل کیا اس سے؟ سوال بہت اچھا سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اتنا ڈیپ نہیں جا سکتا. بہت ساری چیزیں ہیں نا اس میں. ابھی آپ نے مجھ سے پہلے جو سوالیں کی، جتنے بھی سوالات کیے، ان کے اندر میں ڈیپ نہیں گیا. حالانکہ میں ڈیپ جا سکتا تھا، اس کے ڈیپ گہرائی میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے. یعنی اتنا ہمارے ملک میں تھوڑا بہت تجزیہ ہے، اچھا، کیونکہ ہم لوگ جب آپ کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے نا زندگی میں، تو آپ آگے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو فیوچر نظر آنے لگتا ہے. یہ قدرتی ایک چیز ہے. آپ وہ چیز جس طرح تجزیہ کرتے وہی چیز ہوتا ہے. پھر اگر یہ ہمارے بھائی لوگ بہت سارے سنتے ہوں گے، ہمارے دوست ویورز ہیں وہ سنتے ہیں. ہم نے جب تجزیہ کیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. 2014 میں نے کہا کہ IMF آئے گا، اس طرح آپ کو دبائے گا، اس طرح یہ کرے گا. مطلب آپ لوگوں کو جتنے بھی ہیں پاکستان میں رہنے والے، چاہے جو بلوچستان ہو یا پاکستان ہو، تو ان کو وہ لوگ پریس کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ باتیں ابھی آپ کے دوست بھی آ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. اچھا، آپ کا سوال پھر سے کہ دہرائیں آپ. اختر جان صاحب نے یہ جو جلسہ کیا تھا لک پاس پر، جی اس جی، نے کچھ حاصل کیا اس سے؟ میں ایک چیز پہ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا ایک سوچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں ڈاکٹر مالک کی سوچ، اختر جان کی سوچ، اسد کی سوچ، یہ مختلف جو نیشنلسٹ ہیں، میں ان کی سوچ، اس کے علاوہ جو ہمارے لوگ ہیں جیسے نواب صاحبان ہیں، نواب اسلم صاحب کی سوچ، یا حاجی لشکری صاحب کی سوچ، یا اس طرح کے ہمارے بہت سارے نواب ہیں، سردار ہیں. کچھ ایسے نواب ہیں جو واقعی اپنے بلوچ بہنوں یا ماؤں بہنوں کے لیے جو ہے نا ان کے دل جلتا ہے. اور بہت ایسے ہیں جو ان کو دبانا چاہتے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں، لیکن وہ سردار نہیں ہے. اوریجنل بلوچوں کا جو ہے نا وہ سردار نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ آئے ہوئے. پھر انگریزوں نے کچھ کو لایا، کہاں سے لایا، کچھ انڈیا سے لایا، کچھ ادھر سے ادھر سے لایا. ان کو بھی بلوچ بنا کے ادھر چھوڑ دیا. کسی کو نواب بنایا، کسی کو کیا بنایا. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کیا نام ہے، پاکستان نے بھی مشرف سے 1200 سردار بنائے. سب میر ہے، متبر. میر کا اصل مطلب یہ لوگ نہیں جانتے. میر کیا چیز ہوتی ہے؟ میر حاکم کو کہتے ہیں. ایک علاقے پہ وہ حکمرانی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں میر. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کا بڑا امیر کون ہے؟ خان ہے. میر احمد یار خان، میر موسیٰ، میر سلیمان خان، میر نصیر خان نوری، میر شاکر خان، میر فلانی خان، سارے میر ہیں. کیوں میر ہیں؟ کیونکہ حاکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ جو نواب سردار یہ بنے، یہ انگریزوں کے بنائے گئے. ان کو اوریجنل جو ہمارے بلوچ ہیں، آج کل کے یوتھ کو سمجھ آ گیا ہے. یوتھ سمجھتا ہے ان چیزوں کو. یوتھ تاریخ کے اندر گھسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یوتھ بلوچستان کی تاریخ کے اندر گھسے ہوئے. وہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ سردار کیا چیز ہے، نواب کیا چیز ہے. آپ دیکھیں BYC لوگ جو ہے تو سرداری اس چیز کو وہ لوگ نہیں مانتے کہ سردار کیا ہے. کچھ بھی نہیں. لیکن ہاں، وہ سردار، وہ میر، وہ معتبر جو اپنے ننگ ناموس، اپنے بہن بھائیوں ماؤں کے جو ہے نا تحفظ، عزت کی تحفظ کرے، اس کو کہتے ہیں. ہماری جو ہے نا سب سے بلوچوں کا وہ ہے کہ ہمارے عورتوں پہ جب آپ ہاتھ ڈالو گے نا،
ایسے سمجھو آپ نے ہمارے گریبان پر گلے پہ چھری رکھا. ہم تو مارنے کے لیے وہ ہو جاتے ہیں نا، تیار ہو جاتے ہیں. تو بلوچ کا ایک ایسا نفسیات ہے، اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. لیکن یہ 2 نمبر کے جو بلوچ ہیں وہ ان کو مراحت کی خاطر یار میرے لیے ایک لین بناؤ، ہاں میں تمہارے لیے جو ہے نا وہ کروں گا، کیا کہتے ہیں، مخبری کروں گا، میرے لیے یہاں سے ایک راستہ بنا لو، مجھے جو ہے نا زنگباد کے کچھ وہ دے دو، مجھے کیا کہتے ہیں راہداری دے دو، مجھے فلانا دے دو. ہاں تو وہ جو ہے نا الگ بلوچ ہے. وہ بلوچ الگ ہیں جو اوریجنل ہیں، جو اپنے وطن کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ماں بہن کے لیے سوچتے ہیں، جو عزت سے روٹی کماتے ہیں، جو کسی سے مانگ کے نہیں کھاتے، وہ بلوچ الگ ہے. ٹھیک ہے، ان میں اتنا فرق ہے. ابھی سردار اختر جان کا میں کہہ رہا ہوں، اس کے دل کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے اوریجنل جو اس کا کہ اس کے دل میں محبت ہوگا اپنے وطن کے لیے، اپنے ماں بہنوں کے لیے. خواہ بلوچ ہے، اوریجنل ہے، تو اس کے دل میں یہ چیز ہوگا. لیکن وہ شاید یہ نہیں سمجھتا کہ پارلیمانی سیاست میں اس نے نیب کے دور سے لے کے اس کے والد صاحب کے وقت سے لے کے اب تک انہوں نے پارلیمانی سیاست میں جتنے کوشش کی، اس وقت بھی انہوں نے مار کھایا. ٹھیک ہے نا، اس کے والد صاحب جو ہے نا 8 مہینے تک نہیں رہے گورنمنٹ میں، پھر وہ لندن چلے گئے، پھر ہم لوگ کابل میں ملے. ٹھیک ہے، میں بھی تھا، غزین بھی تھا، اربیار بھی تھا، دوسرے لوگ بھی تھے. ہم لوگ ایسے ملتے تھے. ہم نے سنا تھا کہ یہ لوگ آئے، ہم لوگ ادھر سے رشیا جا رہے تھے، تو ادھر ہم لوگوں کی ملاقاتیں ہوتے تھے. تو ان کے والد نے دیکھا کہ یار پارلیمانی سیاست میں تو کچھ نہیں ہے. خیبر شمری صاحب نے دیکھا پارلیمانی سیاست میں جو کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے جو ہم مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ چیز نہیں دے رہے، نہ کوک دے رہے، نہ گیس کی رائلٹی ہے وہ نہیں دے رہے، نہ سائندک پروجیکٹ چل رہا ہے اس کا کوئی دے رہے، وہ دے رہے. تیسرا جو ہے نا، ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ بھٹو کے دور میں یہ اس بلوچستان سے پاکستان جو کہتا ہے کہ میرا بلوچستان ہے، لیکن بلوچستان والے نہیں کہتے کہ پاکستان کا بلوچستان ہے، کیونکہ 48 میں اس نے قبضہ کیا تو عوام نے نہیں مانگا. میرا والد بھی اس میں تھا. ٹھیک ہے نا، اسی اس میں میرا والد بھی تھا. تو اس نے ایک قصہ بھی سنا ہے، کہتا ہے لمبا ہوتا ہے اگر اس کی قصہ سناؤ تو مطلب زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں بلکہ زبردستی قبضہ ہو گیا 27 مارچ 1948 میں. ٹھیک ہے نا، 11 مارچ 1947 میں بلوچستان آزاد ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، 11 اگست. تو اتنے ٹائم جو ہے نا وہ ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے رہ رہا تھا بلوچستان. پھر انہوں نے آ کے قبضہ کیا. تو اس کے بعد آغا کریم خان نکل گیا یہاں سے، نواب نوروز خان نکل گیا، بہت سارے نکل گئے. ٹھیک ہے، گلخان اسیر لوگ جو بھی ہے بہت سارے نکل گئے کہ بھئی ہم نہیں مانتے کہ بلوچستان کے ساتھ متحد ہوں یا ایک اتحاد. چلو بھائی میں مانتا ہوں کہ آپ نے اتحاد کر لیا، آپ کے ساتھ ایک اتحاد ہو گیا، میں نے اتحاد کر لیا کہ چلو بھائی میں آپ کے ساتھ اتحاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آؤ ہم کاروبار کرتے ہیں، 4 بھائی ہیں، چلو 4 دوست ہیں، شریک ہیں، کاروبار کرتے ہیں. میرا کاروبار آپ میرے اس کو کہا رہے ہو، حصے کو کہا رہے ہو. ہر میں کہتا ہوں بھائی مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، میں نکل جاتا ہوں، جاؤ اپنا راستہ ناپو، نکلو، میں آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا. تو یہ مسئلے ہیں نا. ابھی میرا ایک فیڈریشن تھا، کچھ اگر خان نے ان کے ساتھ کچھ کیا تھا، جو لوگ نہیں مان رہے تھے تو وہ تو چلے گئے، 80% 90% لوگ جو ہے نا نکل گئے، وہ نہیں مانتے تھے. جو 10% تھے وہ مانے اسی بات کے بھئی فیڈریشن ہے، ایک اتحاد ہے، بن گیا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانی کے نام پہ رہیں گے حقوق کی بنیاد. ٹھیک ہے، آپ کا لیویز ہمارا لیویز ہوگا وہی انگریز نے جو رکھا ہے،
آپ پولیس نہیں لائیں گے, آپ ہمارے ریسورسز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, آپ ہمارے یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے نا, بہت ساری چیزیں. تو صرف لیویز ہوگا, آپ زبردستی یہ چیزیں نہیں کریں گے. تو جب آپ اس پہ چڑھائی کرتے ہو, آپ پولیس آپ کا آ گیا, آپ کا فورس آ گیا, آپ کا فوج آ گیا, آپ نے جو ہے نا قلعے بنایا, ابھی 10-10 میٹر پہ کلومیٹر پہ آپ ایک چوکی بناتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو بلوچ لوگ تو یہ معاہدہ آپ کے ساتھ نہیں کیا تھا کہ آپ آؤ ادھر 10 کلومیٹر پہ. ابھی آپ زبردستی یہ کہتے ہو کہ بلوچستان ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے. آپ نے خریدا ہے اس کو, آپ نے پیسے دیے بلوچستان کے لیے, اس کو خریدا ہے. یا ایک بات پہ خان کے اس منہ سے ایک وہ بات کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے آپ کے اتحاد کے ساتھ شامل ہوتا ہوں, ابھی وہی خان کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو وہی سلیمان خان جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. وہ بھی خان ہے, یہ بھی خان ہے, اسی کی اولاد سے. تو یہ عجیب لوگ ہیں نا. تو یہ چلتے نہیں ہیں. تو بقایا سردار اختر جان کے اس آنے سے لکپاس پر ایک قسم کا, ابھی دیکھیں راستے بھی بند ہیں ہر طرف سے, ٹھیک ہے نا. لوگ پہلے سے دکھی ہیں, لوگ پہلے سے بہت زیادہ اسٹریس میں ہے. کسی کا جو ہے نا وہ نہیں پہنچتا, مال نہیں پہنچتا, کسی کا جو ہے نا بیمار نہیں پہنچتا کوئٹے تک ہاسپٹل ادھر ہی ہے. تو یہ تھوڑا سا مشکلات جو ہے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. تو اس نے کچھ آیا, میں اختر جان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا آپ آئے یہاں پر مارنگ کو چھڑانے کے لیے, یا آپ آئے یہاں پر جو بلوچ مزاحمت کار ہیں, یا پی وائی سی ہے, یا دوسرے تیسرے جتنے بھی جو وہ آرگنائزیشن بنے ہیں, آپ ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ ایک لیڈر ہو, آپ ایک لیڈر کی طرح اٹھ کھڑے ہو جاؤ, کہو کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے آج کے بعد, ہم اس ملک کے ساتھ نہیں رہیں گے, اس کے قانون کے ساتھ میں نہیں رہوں گا. جس طرح میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میرے بچوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو آپ لوگ لے جا رہے ہو, میرے بیٹوں کو آپ جو ہے نا ٹکڑا ٹکڑا کر کے پھینک رہے ہو, ان کو اجتماعی قبر میں ڈال رہے ہو, تو آپ اعلان کریں نا, اپنی علیحدگی کا اعلان کریں, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں تو ہم نے بہت پہلے دیکھے, یہ ابھی کے نہیں. یہ جب بھی کوئی چھوٹا سا وہ ہوتا ہے, پھر ہوا کہ ادھر آتے ہیں, پھر نہیں ہوا واپس چلے جاتے ہیں, اسلام آباد جائیں گے, بھئی ابھی ادھر نہیں ہوا لگتا, اسلام آباد جا رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے, اس کو میں سیاست نہیں مانتا. یہ پھر وہی ہوتا ہے کہ بی ایم پی کا گرافک جو ہے نا ایک دم گر گیا. اس کے گرنے کی وجہ مہارنگ تھی. مہارنگ پر جب پانی چھڑکایا گیا, اگر سردار اختر جان اس ٹائم پہ اس کے پاس چلا جاتا, اس کو اپنے گود میں لے لیتا اپنی بیٹی کی طرح, ٹھیک ہے نا, اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتا کہ بہن میری بیٹی, میں آپ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مورال جو ہے نا اوپر ہوتا. تو اس نے وہ نہیں کیا, وہ ایک دم گر گیا. ابھی اس کو بچانے کے لیے یہ جو چیزیں چل رہے ہیں, ابھی وہ کبھی کہتا ہے میں کسی کے انڈر میں کام کرنا چاہتا ہوں, چاہے لیڈر جو بھی ہو, میں اس کے پیچھے. یہ باتیں ہیں, باتیں کرنا الگ بات ہے, عمل کرنا الگ بات ہے. ابھی آپ ڈائریکٹ اعلان کرو, ابھی میرے اور اختر جان کی عمر میں رکھا کیا ہے, ابھی مجھے مار ڈالے, مجھے تو پرواہ نہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ تو اٹھیں گے, اتنا فائدہ تو بلوچستان کو ہوگا. اگر اختر جان بھی جائے گا تو اس کے پیچھے مجھ سے زیادہ لوگ اٹھیں گے. میں تو اتنا بڑا مورا نہیں ہوں, لیکن وہ بہت بڑا مورا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی ہماری زندگی میں اور بچا کیا ہے, جب ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے, ہمارے عورتوں کی عزتیں لٹ رہے ہیں, ہمارے ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ رہے ہیں, ہمارے بچوں کو یہ اٹھا کے چیر پار کر کے پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بہتر ہے مر جاؤ, مجھے اور اس کو مرنا چاہیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا میری باتیں.
ابھی یہ جذباتی ہیں چاہے حق کی ہیں یا نا حق ہے، یا ان کو برا لگتا ہے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جس کو بھی برا لگے مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. جس نے جس طرح مارنا ہے، ڈرل کر کے مارنا ہے، کوئی چاہے گولی سے مارنا ہے، جس طرح مارنا ہے ان کی اپنی مرضی. میں مرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے نا. مجھ سے اچھے اچھے جوان چھوٹے چھوٹے شہید ہو گئے، انہوں نے ابھی تک دنیا نہیں دیکھا ہے. میں نے تو 37 ممالک دیکھے. تو مجھے کیا اس زندگی سے، اس زندگی میں رہنے کے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر میرے وجہ سے بلوچستان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اس مرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں شہادت کی زندگی مانگتا ہوں. یہ کھانسی والا مرنا، پیٹ میں درد ہوا مر گیا، کینسر سے مر گیا، یہ والا اللہ پاک مجھے یہ والا موت نہ دے، شہادت کی موت دے، میں اس سے خوش ہوں. مہربانی، تھینک یو، اللہ حافظ.